بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ پھر جب اعتکاف کی مدت پوری ہو گئی تو عادت کے مطابق پہلی شوال کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرا سے اتر کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر میں نے بائیں طرف دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ سامنے دیکھا تو بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تو بھی مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر میں نے سر اوپر اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہے۔ یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا، یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جھک گیا۔ پھر میں خدیجہ کے پاس آیا اور کہا، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے چادر اوڑھا دو، مجھے کمبل اوڑھا دو، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئیں، اے کمبل پوش، اٹھ اور لوگوں کو ان کی بدعملی کے نتائج سے ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک رکھ۔ بعثت نبوی کے ابتدائی 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے تبلیغ کے کام میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اس تحریک کا مرکز بنا رہا۔ یہ گھر کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا۔ نمازیں گھروں کے اندر اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں پڑھی جاتی رہیں۔ اس تبلیغ کے ذریعے سے چراغ جلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تبلیغ فرمائی جن کے آپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان قریبی ساتھیوں کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لڑکوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ خفیہ دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ تقریباً 3 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں تقریباً 40 افراد نے اسلام قبول کیا۔ قرآن پاک میں انہیں السابقون الاولون کہا گیا ہے۔ بعثت نبوی کو تقریباً 3 سال ہو چکے تھے اور 40 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یوں اس دین کی بنیاد مضبوط ہو چکی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے کمبل لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ سورہ مدثر کی پہلی 2 آیات کا ترجمہ ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم اور جلیل کام کے لیے اٹھنے، کوشش، مشقت اور جہاد کے میدان میں اترنے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ضمیر اور حقائق کی کشاکشی کے مابین لا کھڑا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف صاف اعلان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے اور سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر اور شرک سے ڈرائیے، اور جو ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرے اس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ فرمائیے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام دعوت دینے کا حکم دیا گیا اور یہ ہدایت دی گئی کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجیے اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح سفیرے کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، یا صباحا۔ عرب میں یہ صدا وہ شخص لگاتا تھا جو کسی دشمن کو اپنے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھ لیتا تھا۔ یہ صدا سن کر لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، یہ کون پکار رہا ہے؟ بتایا گیا، یہ محمد کی آواز ہے۔ اس پر قریش کے تمام خاندانوں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم آپ کی بات فوراً مان لیں گے۔ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی اس مجمع میں موجود تھا۔ وہ آپ کا خطاب سن کر سخت برہم ہوا اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنے لگا۔ اس طرح مکہ مکرمہ میں اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو گیا۔ بہت سے نوجوان لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن ان کے آباء و اجداد سخت برہم تھے کہ یہ نوجوان اپنے آباء کا دین کیوں چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر لوگ نوجوان تھے، ان میں آزاد لوگ بھی تھے اور لونڈیاں اور غلام بھی۔ آزاد لوگوں کے والدین اور رشتہ داروں نے انہیں کئی طرح سے اذیتیں دیں۔ انہیں بنا چھت والے کمروں میں قید کیا گیا اور ہتھکڑیاں لگائی گئیں۔ غلام اور لونڈیوں کے ساتھ تو ان کے آقاؤں نے بہت ہی برا سلوک کیا، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا اور انہیں سخت اذیتیں پہنچائی گئیں۔ اسی طرح موالی بھی تھے، یعنی غیر قبیلوں کے عرب، جو اہل مکہ میں کسی ایک کے ساتھ معاہدے کے بعد موالی بن گئے تھے، مطلب یہ کہ ان کے حلیف بن گئے تھے۔ انہی میں سے ایک سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی تھا۔ ان کے خاندان کو خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ سیدنا یاسر علیہ السلام پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کے شہید کر دیا۔ یہ اسلام میں پہلی خاتون شہید ہیں۔ جلد ہی قرآن پاک میں بت پرستی کے خلاف سخت آیات نازل ہوئیں۔ مثلاً سورہ انبیاء کی آیت 98 میں ارشاد ہوا، کافرو، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ بت جنہیں تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اس پر مشرکین کے ظلم و ستم میں اور شدت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ اہل ایمان پر ظلم و ستم میں تیزی آ گئی۔ خاص طور پر ابو جہل اور ابو لہب نے انسانیت کی حدود پھلانگ ڈالیں۔ اعلانیہ تبلیغ کے حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اس طریقے سے نماز ادا کرنی شروع کر دی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا تھا، اور یہی وہ چیز تھی جسے قریش نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نئے دین کے دعوے دار ہیں۔ اس پر ابو جہل کی جاہلیت اور بھڑک اٹھی۔
اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھمکانا شروع کر دیا اور سخت لہجے میں کہا، حرم میں اس طریقے سے عبادت نہ کریں۔ پھر وہ لوگوں میں جا کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ میں محمد کو اس طریقے سے نقصان پہنچاؤں گا۔ پھر جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو غلط نیت سے آپ کی طرف بڑھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا رہا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، میرے اور محمد کے درمیان اچانک ایک آگ کی خندق آ گئی اور کوئی ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ اس کی یہ بات کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صفات سے پہلے ہی واقف تھے اور انہیں صادق اور امین خود بھی کہا کرتے تھے۔ پھر نبوت کے اعلان کے بعد یہ لوگ واضح نشانیاں بھی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نور ہدایت کو اپنے ظلم و ستم سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ قرآن پاک میں سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو خبردار کر دیا کہ تم لوگوں کی دھمکیاں اور مظالم کچھ اثر نہیں کر سکتے، اور پلٹنا تو تم سب نے اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس سب کے باوجود کفار مکہ کی اکثریت اپنی ڈھٹائی پر جمی رہی۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو طرح طرح سے اذیت کا نشانہ بناتے